تو وہی بنیادی طور پر میں وہی کو سمجھانے کے لیے یا وہی تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ آپ 200 250 300 سال پہلے چلیں. سن 1775 میں ایک بندہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے میسمر. اب وہ بندہ پیدا ہوا اور اس نے ٹھیک 50 سال بعد 55 سال بعد تحقیق کا موضوع بنایا میسمرزم کو، ہپنوٹزم کو. اب ہپنوٹزم میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے دماغ کو مسخر کرتا ہے، اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے اور اپنی جو بات چاہتا ہے اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے. یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے دماغ کو کنٹرول کر کے اس کے ذہن میں اپنی بات ڈال سکتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ 1775 یا جب یہ میسمرزم جب یہ لوگوں کے سامنے آئی، اس سے پہلے لوگ اسے جب صوفیاء کے ہاں ایک تصور تھا جسے ہم کہتے ہیں تصور خیالی. صوفیاء کے ہاں ایک ٹرم تھی تصور خیالی. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صوفیاء جو ہے نا وہ ایک صوفی دوسرے بندے کے یعنی اعصاب کو یا اس کے دماغ کو کنٹرول کر کے اپنی کوئی بات اس کے اندر ڈالتا ہے. صوفیاء کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. اگر آپ صوفیاء کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی. اسے وہ تصرف خیالی کہتے ہیں. تو اس چیز کا بڑا مذاق اڑایا گیا اس میں مغربی ممالک میں، لیکن جب میسمرزم آیا تو اس وقت اس چیز کو تسلیم کر لیا گیا. اب میسمرزم میں ہوتا کیا ہے جو میں نے آپ کو بتلایا ہے. اب یہ جو میسمر نام کا جو بندہ ہے اس نے جب اپنی یہ تحقیق پیش کی کہ ایک مقناطیس کے ذریعے ایک میگنیٹ کے ذریعے کسی بھی بندے کے آپ دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے دماغ میں جو چاہے جتنی چاہے کوئی چیز آپ ڈال سکتے ہیں. اب میسمر کے بعد اس کا جو نظریہ ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اس کی سائنسی جو بنیادیں تھیں وہ اتنی مضبوط نہیں تھیں. اس کے بعد آتا ہے ایک اور بندہ، میرے خیال میں کوئی 19ویں صدی کے نصف میں ایک بندہ آتا ہے جیمس بلیڈ کے نام سے. اب جیمس بلیڈ جو ہے نا یہ میسمرزم کو اثر نو سائنسی بنیادوں پر رکھتا ہے اور سائنسی بنیادوں پر رکھنے کے بعد اس کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو ایک سائنٹیفک فیکٹ کے تھرو جو ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں. جب یہ میسمرزم جیمس بلیڈ نے اس کو ایک سائنٹیفک فیکٹ کے تھرو تسلیم کروایا تو اس کے بعد پھر مغربی ممالک میں اس کو علاج کے لیے بھی استعمال کیا جانے والا تھا. اب جیسے کچھ لوگ نشے میں مبتلا ہیں، سگریٹ پیتے ہیں یا اور کوئی نشہ کرتے ہیں تو مغربی ممالک میں اس کے باقاعدہ ہپنوٹسٹ ہوتے ہیں جو کہ لوگ جو مریض ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، وہ پھر ان کے دماغ کنٹرول کر کے ان کے دماغ میں یہ چیز ڈالتے ہیں کہ آپ نے سگریٹ نہیں پینی، اس عادت کو چھوڑ دیتے ہیں پھر. خیر یہ ایک سائیکالوجی سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز. یہ میں نے اس لیے یہاں پر پیش کی ہے کہ ایک بندہ جو دوسرے بندے کے دماغ کو کنٹرول کر کے اس کے دماغ کے اندر کوئی چیز ڈال سکتا ہے تو ایک ایسی ذات کے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسان کے دماغ کو کنٹرول کر کے اس کے اندر کوئی چیز ڈال سکے؟ تو اسی کو وہی کہتے ہیں. تو جو وہی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سائنسی بنیادوں پر ایک فیکٹ ہے وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا ہے. چونکہ وہی کا تعلق سائیکالوجی سے، آپ مغربی ممالک میں دیکھیں گے کہ جو سائیکالوجی کے جو ماہرین ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو جدت پسند ہیں وہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نعوذ باللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں انہیں، ایک دیوانے کی بڑھ کہتے ہیں جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. لیکن جب آپ سائیکالوجی کے اصولوں کے مطابق دیکھیں گے جس طرح میں نے آپ کو ایلیبریٹ کیا ہے ابھی، تو آپ کے سامنے بالکل یہ چیز عیاں ہو جائے گی کہ جو وہی کی حقیقت ہے وہ عین سائنس کے مطابق ہے، عین سائیکالوجی کے مطابق ہے. جو میں نے آپ کو ہپنوٹزم یا پھر میسمرزم کا حوالہ دیا ہے، آپ اس کو ڈیٹیل میں آپ اس کو اسٹڈی کریں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی کی جو حقیقت ہے وہ اس سے کچھ کم نہیں ہے. پھر خیر یہ تو وہی ایک واسطے کے بغیر ہوتی ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ ایک واسطے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے دماغ میں یا نبی کے دماغ میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں. اگر یہ چیز واسطے کے ساتھ ہو پھر تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہتا. جیسے فرشتہ انسانی شکل میں آ کر، وہ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم وہ چیز ڈسکس کریں گے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلیم دیتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتلاتا ہے. تو یہ خیر اس کا ایک اجمالی تعارف تھا اور ایک وحی کی عقلی ضرورت تھی کہ وحی عقلی طور پر کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی ہے.